حلال لقمہ۔ اچھرا لاہور کے قریب ایک اسلامی قصبہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت اچھرا کی آبادی لاہور سے بالکل الگ تھی اور بیچ میں لمبے فاصلے تک کھیت تھے۔ کئی سال گزرے، اس قصبہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی۔ ایک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا، شامل نماز ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسافر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل مسجد ہوا اور اس نوجوان سے کہا، آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، برائے کرم تناول فرما لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، لیکن معاف فرمائیے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، حضرت آپ کچھ فکر نہ کیجیے، یہ سادہ سی روٹی ہے، مرچ کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے کہا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ پیارے دوستو، یہ سوال سن کر مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں طعام حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح فرض ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ نفل۔ چونکہ اس انگریزی راج میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، اس واسطے میں جب تک پوری جان پہچان نہیں کر لیتا، میں کسی بھائی کو بھی کبھی کھانے کی تکلیف نہیں دیتا۔ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا، حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں یہاں منڈی میں آڑتی ہوں اور بیوپار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ پیارے دوستو، اس پر مسافر نے پوچھا، تو پھر آپ کی تجارت کے کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ جس کے جواب میں مقامی مسلمان نے جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود بھی دینا پڑتا ہے۔ اس طرح تجارتی مال کی ہیر پھیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ اس پر مسافر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو بہت اچھا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو حلال نہیں کہلا سکتا۔ ممکن ہے آپ تجارتی رسومات اور حکومتی اصرار کے ماتحت مجبور ہوں گے، لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہوئی ہوگی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مضطرب اور پریشان ہوا۔ اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسایہ کے ہاں پہنچا اور اس سے کہا، مسجد میں ایک بزرگ مسافر آئے ہیں، آپ اپنے ہاں سے کھانا لے کر جائیں اور کھلائیں۔ یہ ہمسایہ مقامی اسپتال میں ڈاکٹری کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوش خوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپے تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے، وہ 75 روپے تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 روپے روزانہ وہ بھی لے آتا ہے۔ زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ بھی آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے اپنے نہایتی محبت اور شیرینی سے سمجھایا کہ اسلام مقدس کی روح سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر لی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔
یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ یہ دونوں نہایت ہی درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ دو چار اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ دونوں کہانیاں سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا اب کسی ذمہ دار کے ہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اس وقت ایک ذمہ دار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب ذمہ دار نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا۔ ان میں نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں اور لڑکیوں کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا۔ اس واسطے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں اور لڑکیوں کے حصہ میں شرعی غاصب ہیں اور آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ و نگونسار ہو کر واپس آئے۔ مسافر کلو مما فی الارض حلالا طیبہ کی کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا تھا اسی قرآنی کسوٹی پر پرکھتا تھا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا تھا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا۔ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھتے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا کہ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا تم کھانا لے جاؤ تو وہ اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ کوئی کہتا تھا میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا میں تو کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا تھا میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ہزارہ مسلمان آباد تھے مگر ایک شخص بھی عقل حلال کا مدعی بن کر سامنے نہیں آتا تھا۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں خم تھیں۔ با احساس مسلمان زمین میں غرق ہوئے جاتے تھے کہ آج ہزارہ مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو عقل حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا مسافر اچھرا سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر مصر رہیں گے؟ جوں جوں وقت گزرتا جاتا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر مجمع کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا میں ابھی لڑکیوں کو حصہ دیتا ہوں، اس نے دے دیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اس نے چھوڑ دی۔ تیسرے شخص نے کہا میں آج کے بعد کوئی سود نہ لوں گا اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ پیارے دوستو، مختصر یہ کہ آن کی آن میں اچھرا کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ و استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ و رنگ سے توبہ کر لی، کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد تائبین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اچھرا کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں، انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے اور اب عملی اصلاح و توبہ کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت اچھرا کے بے شمار مسلمان جوک در جوک مسجد میں آئے تاکہ باخدا انسان کی زیارت کریں جس کے زہد و بے ریا نے اپنے صرف ایک ہی عمل سے اچھرا کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا تھا، مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ پیارے دوستو، یہ ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ المختصر یہ کہ مسافر نے کوئی واعظ نہیں کیا، کوئی چلہ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے اچھرا کی جامع مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے نکلا تو صدہا مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی، بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار
लड़कियों को अपना शरई हिस्सा मिल चुका था। बहुत से मकरूज़ों ने अपना कर्जा वसूल कर लिया था। बहुत से रिश्वत ख्वार रिश्वत सतानी से बाज आ चुके थे। बहुत से जवारी जुआ छोड़ चुके थे। ये सब के सब लोग तकरीबन वो थे जिन पर सदहा मरतबा कुरान पढ़ा गया, जिन्हें 20 मरतबा वाज सुनाए गए और जिनसे मुतअद्दिद मरतबा पंचायतों ने जमा होकर अहले हक के लिए हक का मुतालबा किया, मगर वो जुल्म व सितम से बाज ना आए। लेकिन अब वो एक ही रात में इस तरह अज खुद गुनाहों से ताइब हो गए कि गोया उन्होंने कभी गुनाह ही नहीं किया। फिर लुत्फ़ के ये सारा काम नमाज मगरिब से शुरू हुआ और उसी रात 11 बजे ख़त्म हो गया। ऐसे ही बाअमल और बाखुदा इंसान हैं जिनकी निगाहों से कौमों और मुल्कों की तकदीरें बदल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हम सब अपना मुहासबा करें कि हम इस पैमाने पर कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हाँ, इन मुसाफिर का इसमें ग्रामी हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह था, जिन्होंने चंद घंटों में अल्लाह की मदद से ये सब कर दिखाया था।